الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کوثر متی ہیں اسلام آباد سے۔ رمضان المبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن حضرت جی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرے میں بہت سی برائیاں بھی جو کی تو رہتی ہیں۔ شیاطین تو قید ہیں، پھر وہ برائیاں لوگوں سے کون کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اور میرے سوال کرنے والے عزیزہ نے بھی یہ سن تو رکھا ہوگا، ایک اصطلاح ہے فنا فی اللہ۔ جی بالکل۔ کچھ لوگ اللہ کی ذات، اس کی مرضیات، اس کی رضا میں اپنے آپ کو فنا وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح کچھ لوگ فنا فی شیطان ہو جاتے ہیں، اچھا، وہی کرتے ہیں جو شیطان کہتا ہے، بلکہ وہ خود مجسم شیطان بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے شیاطین الجن والانس، شیطان جنوں میں سے تو ہیں ہی، انسانوں میں سے بھی لوگ شیطان بن جاتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب جو قید ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شیاطین الجن، ابلیس کی اولاد یا جنوں میں سے جو شیطان کے ساتھ مل گیا، انہیں تو برائی سے روک دیا جاتا۔ جو شیطان انسانوں میں سے انہیں قید نہیں کیا جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رمضان میں بے حیائی، برائی، دہشت گردی، ظلم، ستم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سارا وہ شیطان کر رہے ہیں جو انسانوں میں سے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں بجائے کم کرنے کے، تو یہ انہی کی مطلب ہے انسانوں سے جو شیطان ہے انہیں تو کوئی قید نہیں کرتا، وہ اپنی شیطنت کرتے رہتے۔ پروفیسر ماجد حسین اوان ہے گجرانوالہ سے۔ حضرت جی روزہ قبول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ روزہ ہو جائے کوئی بھی عبادت تو اس کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگنے لگے اور اللہ کی اطاعت سے خوشی ہو۔ اور یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، پر جب اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے، اپنے افکار سے پتہ چل جاتا۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ سب سے پہلا احتساب تو آپ خود ہی اپنا کرتے ہیں نا۔ آپ ہی کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تو اگر اس میں آپ کے کردار میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے تو عبادات کی قبولیت کی دلیل ہے۔ بالکل صحیح۔ نہیں آ رہی تو کوئی مسنگ لنک ہے، آپ عبادت کر نہیں رہے، دکھاوا کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، صحیح، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی طیب عباس ہیں چگوال سے، بڑا عجیب سا سوال ہے۔ میں کئی دفعہ میں نے سوچا کہ اس سوال کو شامل کروں، پھر سوچا نہ کروں، پھر سوچا کروں، میں نے کر دیا شامل۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بڑی مزیدار بات ہے، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ اس وقت کیا نہیں کر رہا، ظاہر ہے کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو ایک بسیط کائنات ہے، ذرا ذرا سے سیلوں سے جڑ کر ان گنت پانیوں کے سمندر جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ صحیح بات، ذرات ہیں سارے، ذرات ہیں نا، سارے سیل ہیں نا، سارے مختلف نسبت سے ملے، کہیں پانی بن گئے، کہیں بادل بن گئے، کہیں سورج بن گئے، کہیں چاند بن گئے۔ کائنات میں کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بندے کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، اللہ مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کی آبادی 6 کھرب ہے،
میں اور آپ ایک ایک فرد 10-10 کھر آبادی کا ملک ہے. صحیح بات. اس میں کیا نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر. کتنے بیمار، کتنے صحت مند، کتنے مر گئے، کتنے نئے پیدا ہو گئے. اب آپ اس طرح تجزیہ کرنے لگیں تو ایک ایک درخت میں، ایک ایک پتی، ایک ایک پھول میں، ایک ایک ذرے میں کتنے کتنے سیل، کتنا وسیع نظام کائنات، کتنا پھر آخرت، پھر کہاں کہاں. تو اللہ کیا نہیں کر رہا، کہاں نہیں کر رہا؟ کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. تو سب کچھ کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا وہ ہے، سب کچھ کر رہا کرتا ہے، ہے. ہمہ وقت کر رہا ہے. حضرت جی ایک اور سوال ہے، اس میں انہوں نے نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ جی 2 گروپوں میں زمین کی وجہ سے لڑائی ہو جائے تو اس کو ختم کرنے اور دونوں فیملیوں میں محبت پیدا کرنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفوں سے یہ کام ہوتے تو یہ جو عامل اور وظیفے بتانے والے لوگ ہیں ان کی ساری مشکلیں خود حل ہو چکی ہوتی. صحیح. یہ وظیفے ایک دھوکہ ہے اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھنے کا، یہ عملاً کرنے کے کام ہیں. ان سے پیار سے بات کریں، انہیں سمجھائیں جس کا جو حق ہے وہ لے لے، دوسرے کا حق نہ چھینیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اپنے اپنے حق پہ آ جائیں تو صلح ہو جائے گی. مطلب اگر دونوں فریقین سمجھیں اور اپنے معاملات کو، اپنے حق کو، جتنا حق بنتا ہے اتنا لیں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. جھگڑا ہی کو نہیں. جھگڑا تو اس بات کو ہوتا ہے، ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے. بالکل صحیح تو ہے. بھائی کسی تیسرے سے فیصلہ کرا لو کس کا حق ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اسے دے دو، یہی وظیفہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی عدیل احمد ہے اسلام آباد سے، یہ لکھتے ہیں کہ میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ اگر اولاد کوئی برا کام کرتی ہے تو اس کا گناہ اس کے والدین کو بھی ہوتا ہے، اور اس ضمن میں کوئی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جو مجھے فی الحال یاد نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو اس کا گناہ یا اچھے کام کا ثواب میرے والدین کو پہنچتا ہے. والدین کی جو ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بچے کو رزق حلال کھلایا، تربیت صحیح کی. اب اگر جا کر آگے وہ بگڑ گیا تو اس گناہ کی اجازہ انہیں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے بھی تربیت کی ہی نہیں تو پھر وہ ہر گناہ میں بھی شریک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اولاد جو نیکی کرتی ہے وہ والدین کو لازماً پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت عمل کو ختم کر دیتی ہے مگر 3 چیزیں. کوئی ایسا کام وہ کر گیا بھلائی کا جو اس کے بعد لوگ کرتے ہیں، جیسے ہسپتال بنا دیا، کچھ اور نیکی کا کام جس کا فیض دنیا کو پہنچ رہا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کنواں بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، کوئی نیکی کا کام کر گیا. یا پھر اس کی اولاد ہے وہ نیکی کرتی ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. یا پھر اس نے کسی ایسے کام کی ابتدا کی جو نیک ہے، جیسے بعض چیزیں پبلک میں مشتہر ہو جاتی ہیں یہ کرنا چاہیے. اگر برائی کی ابتدا کر دی اور بدعات شروع کر دی اور لوگ کرتے جا رہے ہیں تو اس کا گناہ اسے ملتا رہے گا. صحیح. نیک کام کی ابتدا کر دی، لوگ آ کے نیکی کرتے جا رہے ہیں، جب تک کرتے رہیں گے اس کا ثواب اسے بھی ملتا رہے گا. بالکل ٹھیک. تو اولاد جو ہے یہ آدمی کی زراعت ہے. صحیح. اچھی ہوگی تو اچھے پھل ملتے رہیں گے، خراب ہوگی تو بعض پرست ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس میں والدین کا کوئی قصور نہیں ہے اور اولاد کو برا کام کرتی ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اگر انہوں نے اپنی پرورش میں کمی نہیں کی پھر کرتی ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے. اس طرح تو اب انبیاء کے ابنو علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر سال غرق ہو گیا. اب انہوں نے تو اس کی تربیت میں کمی نہیں کی تھی. ٹھیک. بالکل صحیح. اس کے مزاج میں خرابی آ گئی، اس نے وہ راہ اپنا لی. بالکل اب اس کے ذمہ دار نوح علیہ السلام تو نہیں. صحیح. اچھا جی شیر احمد ہے ناروال سے، یہ کہتے ہیں کہ نان مسلم کافر ہیں تو کیا عیسائی بھی کافر ہیں؟ عیسائی اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں. ان کے پاس بھی کتاب ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، لیکن جو حضور پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. نان مسلم ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے، اہل کتاب ہے. اہل کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اب انہوں نے عقیدے وضع کر لیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی کتاب کا عقیدہ نہیں ہے. یہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ بیٹا، تو ان عقیدوں کی وجہ سے یہ مشرک ہو گئے.
صحیح، ان کے ساتھ جو آج کے عیسائی یہودی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک اہل کتاب والا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہوگی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. شاہ میر حیدر ابو ظبی سے، حضرت جی حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، جبکہ باقی تمام نیکیوں کی جزا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. پھر اس میں خاص طور پہ یہ فرمانا ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ میرے بھائی، نیکی اللہ کی اطاعت ہی کا نام ہے، لیکن سارے اعمال میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی مداخلت ہوتی ہے. کہیں بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں، کہیں دوست احباب ہوتے ہیں، کہیں دنیا میں ہوتا ہے. روزہ ایک ایسی قلبی کیفیت ہے کہ آپ ایک کمرے میں لیٹے ہیں، فریج میں پانی بھی رکھا ہے، کوئی بندہ بھی نہیں، آپ پھر بھی پیاسے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ صرف اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی حال میں بھی. بے شک، تو بے شک. اب اس ساتھ ہونے کا اجر بھی کوئی خاص ہی ہوگا. ظاہر ہے، ظاہر ہے، کیونکہ اس وقت آپ پی سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے میں ہیں، نے کھانا بھی چھپ کے کھا سکتے ہیں. دیکھا میں ایک جنگل سے جیپ پر گزر رہا تھا، ایک تالاب کے اس جو بنا ہوتا ہے بند سا، اس کے اوپر سے مجھے جیپ گزارنا تھی. دوسری طرف سے ایک گرمی تھی، بڑی گرمیوں کے روزے تھے. ایک چروایا بھیڑوں کا ریوڑ لے کر آیا، بکریوں کا، اور بھیڑ بکریاں پانی پہ ٹوٹ پڑی. اس نے چادر طے کر کے اس طرح رکھتے، تھوڑی سی چھائیں بنائی ہوئی تھی پیشانی پر ماتی. اس نے آرام سے چادر الگ رکھی، اپنی کلاڑی لاٹھی الگ رکھی، جوتے اتارے، پانی کے کنارے پہ ایک پتھر پڑا تھا، اس پر بیٹھ گیا، وضو کرنا شروع کر. میں سوچ رہا تھا کہ کس بے دردی سے جانور پانی پر ٹوٹے، یہ بھی انسان ہے. صبح سے ان کے ساتھ جنگل میں پھر اسے کس نے روکا ہے؟ یہ پانی نہیں پیتا، یہ بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، نماز ادا کر. اللہ تو یہ ایک حضور حق کی کیفیت تھی. اسے کوئی روکنے والا نہیں، بجوز اس کے کہ اللہ اس کے ساتھ، بے شک، اس کے سامنے اس کی نافرمانی نہیں کر. اب یہ ایک کیفیت ہے، اگر اللہ نصیب کرے تو محسوس ہو سکتی ہے، ورنہ کیفیات سمجھا کون سکتا ہے. تو پھر اس کا اجر بھی اسی انداز سے ہوگا. بے شک، بے شک. اب دیکھیے نا، وہ مطلب جنگل بیابان میں وہ چرواہ ہے، اور وہاں پہ اس کی اللہ میاں سے کمٹمنٹ ہے، اس کے میں بھی آ رہا تھا، میں گزر گیا، لیکن وہ کچا سا راستہ تھا، آرام سے گزر رہا تھا، تو میری نظر پڑی تو میں نے دیکھو، اللہ اکبر، میں بھی دیکھتا ہوا گزر گیا کہ اب یہ پینے کی بجائے وضو کی تیاری کر رہا ہے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس لیے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے کہ جتنی گہری کمٹمنٹ ہوگی پھر اس کا اجر اتنا گہرا ہوگا. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. اور ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.